سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ درود لامحدود محبوب رب الودود راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، جمعۃ المبارک کی آپ کو مبارکباد۔ یوم دعا بھی منایا جا رہا ہے، لہٰذا دعا تو مومن کا ہتھیار ہوا کرتی ہے، ہم نے خاص طور سے اہتمام کیا۔ میں آج کے مہمانوں کا بغیر کسی وقفے کے تعارف کرانا چاہتا ہوں تاکہ لائیو کالز کا سلسلہ شروع ہو جائے، اس کے بعد اندازہ ہو کہ کس قدر پاورفل ہوتا ہے خدا کا نام، اس کے ذریعے کیا کیا طلب کیا جا سکتا ہے۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں مولانا شہریار داؤد صاحب کو، جو ہمیشہ ہر جمعے کو ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں، اور ایک بار پھر سے میں ان کا بہت ممنون ہوں کہ ان کی خصوصی وقت کی بدولت بہت سے لوگوں کی امداد ہو سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر منیر اختر خٹک بھی موجود ہیں اور ساتھ وسیم اکبر نوری صاحب بھی یہاں موجود ہیں۔ میں دونوں کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں پروگرام میں۔ آج پورے پاکستان میں بلکہ جہاں جہاں مسلمان ہیں، ہر دن ہی دعا کا دن ہوتا ہے، کیونکہ کون سا دن ہے جس دن اس سے نہ مانگا جائے، اور مانگنے میں تو کوئی شرم ہی نہیں ہے جب خالق کے پاس ساری چیزیں ہیں، ساری طاقتیں ہیں۔ میں خاص طور سے علامہ شہریار داؤد صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہم ایک اجتماعی دعا بھی کرتے ہیں، پروگرام کا آغاز اسی حوالے سے کرتے ہیں کہ دعا کا اثر کتنا ہوتا ہے، کس حد تک دعا مؤثر ہوتی ہے اور کس طرح سے دعا اثر دکھاتی ہے۔ ہمارے ایک بہت عزیز ہیں اور پروگرام کو خاص طور سے یہ نصیحت کی گئی ہے کہ ان کو دعا میں آج یاد بھی رکھیں، محمد متین خان سن آف یاسین خان، جو اس وقت وینٹیلیٹر پہ ہیں اور آپ تمام لوگوں کی دعاؤں کے طلبگار ہیں۔ یہ بہترین وقت ہے اور بہترین ساعتیں بھی ہیں، بہترین لوگ بھی ہیں، تو میں علامہ شہریار داؤد صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہمارے اس بھائی کے لیے خصوصی طور سے دعا فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ یہ ہمارے جو متین بھائی بیمار ہیں کووڈ-19 کی وجہ سے، بہت سارے لوگ بیمار ہیں۔ کل رات میں اپنے بھتیجی کی سسر صاحب کا، ان کا بھی انتقال ہوا اسی میں، اور دو افراد ہمارے اور قریبی عزیز وہ اس وقت کورونا میں اور بالکل آئی سی یو میں ہیں۔ میں ایک دعا عرض کر دیتا ہوں پہلے، وہ وظیفہ اگر ان کے گھر والے سب پڑھنا شروع کر دیں، وہ بہت سمپل سادی چھوٹی سی دعا ہے، بسم اللہ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع۔ اس کا سادہ مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ تیرے نام سے شروع کرتا ہوں کہ تو معجزے دکھانے والا ہے۔ میں جو یہ کام کر رہے ہیں، ہم جو دعا مانگ رہے ہیں، بظاہر لوگوں نے جواب دے دیا، ڈاکٹروں نے، کہ بھائی اب کچھ نہیں ہو سکتا، دعا کرو۔ تو جب کچھ نہیں ہو سکتا تبھی ہم کو دعا یاد آتی ہے۔ تو ہم جو یہ سوچتے ہیں کہ یار کچھ نہیں ہو سکتا، تو یا اللہ میں دعا کر رہا ہوں، تو قدرت والا ہے، تو معجزہ دکھانے والا ہے، تو معجزہ دکھا دے اور یہ کام کر دے، اس کو صحت عطا فرما۔ انشاءاللہ ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں۔ کوئی خاص تعداد میں پڑھنا ہے اس کو؟ کم از کم ایک تسبیح تو پڑھیں، 101 مرتبہ، طاقت 101 مرتبہ پڑھیں اس کو۔ بسم اللہ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ العزیز یہ 101 بار پڑھیں اور پڑھ کر دعا مانگیں کہ یا اللہ ہمارے اس مریض کو شفاء کلی عطا فرما، صحت اور تندرستی عطا فرما۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کریم اس کو اپنی برکتیں اور رحمتوں اور صحت سے انشاءاللہ ضرور۔ ایک بار پھر سے وظیفہ ریپیٹ کر دیجیے گا جن لوگوں۔ بسم اللہ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یہ اللہ کا نام بھی ہے بدیع، ٹھیک ہے نا؟ یا بسم اللہ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع۔ انشاءاللہ میں تمام لوگوں کو، اپنے قوم کو، پوری دنیا کو کہوں گا کہ جہاں جہاں کوئی کووڈ-19 میں بیمار ہے، آئی سی یو میں ہیں، وینٹس پر ہیں، وینٹیلیٹرز پر ہیں، وہ یہ دعا پڑھ کر دعا مانگیں، انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی، اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ بہت سارے ایسے مرض ہیں جن کی اب تک دوا نہیں بنی، مگر کوئی ایسا مرض نہیں جس کی دعا نہ بنی ہو، دعا سے سارے کام بن جاتے ہیں۔ میں عرض کروں اپنا کیا نام ہے ربانی صاحب، کہ یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے کوئی بیماری زمین پر ایسی نہیں اتاری جس کی دوا، جس کی علاج نہ اتارا ہو ساتھ میں، پہلے علاج آتا ہے بعد میں۔ یہ ہماری نااہلیاں ہیں۔ صحیح۔ اب مجھے آتا ہی نہیں میٹرک کا پڑھنا، تو میں کہوں جی بڑا مشکل ہے جی، مجھے گاڑی چلانی نہیں آتی جی، بڑی مشکل ہے۔ کیوں مشکل ہے؟ میں اگر اسٹرگل کروں، اس پہ تحقیق کروں۔ مسلمانوں کا کیا تھا؟ فارابی کون تھے؟ محقق تھے۔ جابر ابن حیان کون تھے؟ محقق تھے۔ عمر خیام کون تھے؟ محقق تھے۔ یہ ابن سینا، ابو علی سینا، یہ کیا تھے؟ محققین تھے نا۔ قرآن سے انہوں نے تحقیق کر کے سب کچھ نکالا نا۔ آج ہم محتاج ہو گئے ہیں، گالی سب دے رہے ہیں امریکہ کو، ربانی صاحب سب گالی دے رہے ہیں، اور آج امریکہ نکالے ذرا، ہاں تو ہی سب دیکھ ہو ہی رہے ہیں، امریکہ جی سانو دیو جلدی نہ ویکسین، ایسا ہی ہے۔
ہیں اور آج وہ کہتے ہیں جی فری ہے ویزا، سب سے پہلے لائن میں شاید میں ہی لگا ہوا ہوں. ایسا ہی ہے مطلب تو ہم یہ سارے ہماری لوگ. دوغلا پانی، ہماری منافقت اللہ یہ دور کر دے. اللہ رحم فرمائے. صحیح فرمایا آپ نے، بجا فرمایا آپ نے. بہت ضروری گفتگو ہو رہی ہے خواتین و حضرات، اور پروگرام کا یہ خاص حصہ ہے کہ ہم تمام لوگوں کو یہ دعا میں بالعموم شامل رکھتے ہیں، بالخصوص ان لوگوں کو بھی جن کو سب سے زیادہ ضرورت ہے. اب ان کی بیماری ان پہ غالب آ گئی ہے اور دواؤں کا سلسلہ بھی محدود ہے. آپ جانتے ہیں کہ انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے. بہت سارے ڈاکٹر افراد بعض اوقات صرف پیناڈول لکھ دیا کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس سے کتنے لوگوں کو شفا ملتی ہے. دراصل شفا اس یقین کا نام ہے جس کو آپ پا لیں تو پھر کوئی بیماری آپ پہ غالب نہیں آ سکتی. میں ڈاکٹر منیر سے پوچھنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر صاحب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اکثر یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کے سر پہ کوئی چیز حاوی رہتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے، کچھ غیبی آوازیں سنائی دیتی ہیں. اس کا میڈیکل سائنس سے کتنا تعلق ہے؟ واقعی ایسا ہوتا ہے؟ وعلیکم السلام. دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ڈائگنوز ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اچھے سے تشخیص ہوگی تو اس کا علاج بہت آسان ہے. تشخیص ہی نہ ہو ٹھیک طریقے سے تو اس کا علاج کس طریقے سے ممکن ہے. تو اس کا زیادہ تر اثر جو ہے وہ سروائیکل سے کنیکٹ ہوتا ہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ سر میں درد ہونا، کندھے بھاری ہونا، لوگ سمجھتے ہیں کہ جنات حاوی ہو گئے ہیں یا کوئی اس طرح کی باتیں ہیں. تو اس میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ سروائیکل کی پرابلمس بہت زیادہ ہیں اور بہت کامن ہے آج کل، کیونکہ ہمارے موبائل کا جو یوزج ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، لیپ ٹاپ کا یوزج ہے، اسٹریس ہم بہت زیادہ لیتے ہیں. اور اس میں ایج فیکٹر آج کل، پہلے جو ہوتا تھا کہ ایج فیکٹر دیکھا جاتا تھا، آج کل 16 سال سے لے کے سٹارٹ ہوتا ہے سروائیکل کی پرابلمس ہمارے پاس. یہ بات میں سمجھنا چاہوں گا، بڑی گہری بات ہے، بڑی دلچسپ بات بھی ہے. ایک مختصر سا وقفہ لے رہا ہوں، لوٹ کر آئیں گے تو پھر آپ کو آپ کی لائیو کالز بھی لیں گے اور آپ کے سوالات کو بھی شامل کریں گے پروگرام میں. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. الف لام میم میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. اللہ تعالیٰ تمام پاکستان کو، تمام مسلمانوں کو، پوری انسانیت کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جن جن کے پاس اب تک دوا نہیں پہنچی ہے ان تک دعا کا حکم پہنچ چکا ہے. دعا کو اپنا ہتھیار گردانیں اور اس ہتھیار کا بھرپور استعمال کریں. دونوں ہاتھوں سے اس ہتھیار کو استعمال کریں اور طریقہ کار یہی ہے کہ دونوں ہاتھ پھیلا دیں اس کی بارگاہ میں، مانگیں اور اس زبان میں مانگیں جس میں آپ نے پہلی مرتبہ رزق مانگا تھا جب آپ پیدا ہوئے تھے. وہ رونے کی زبان ہے، وہ آنسوں کی زبان ہے، وہ بہت کام آئے گی انشاءاللہ. ڈاکٹر منیر صاحب، میری گفتگو ہو رہی تھی اور میں سمجھنا چاہ رہا تھا کہ واقعی جنات حاوی آ جاتے ہیں انسان کی زندگی پہ تو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے، کندھے بھاری ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات اس کو عجیب سی آوازیں، عجیب سی چیزیں دکھائی دیتی ہیں. ڈاکٹر صاحب، اس کا میڈیکل سائنس کس حد تک اتفاق کرتی ہے اس بات سے؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے جیسے ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں جی، یہی مسائل لے کے آتے ہیں کہ سر بھاری ہو رہا ہے، کندھے بھاری ہو رہے ہیں، یہ جنات کا ایشو ہے یا کوئی میڈیکل سے ریلیٹڈ ہے. تو ہمارے پاس جو زیادہ کیسز آتے ہیں وہ اسی قسم کے آتے ہیں جن کو سروائیکل کا ایشو ہوتا ہے. صحیح. جن کے ہاتھ سن ہوتے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے یہاں ہماری بیک سے گردن سے لے کے ہاتھ تک ایک نرو آتی ہے جس کو نرو کمپریشن کہتے ہیں. صحیح. اور بعض اوقات اتنی سیویئر ہو جاتی ہے کہ سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں، متلی ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ سب علامات جو ہیں یہ سروائیکل کے ہیں. اور اس کا علاج بہت آسان ہے. ہم طریقہ علاج ہمارا اس طریقے سے کہ ہم بغیر کسی میڈیسن سے علاج کرتے ہیں. اچھا. اور کوئی کھانے پینے کی کوئی میڈیسن نہیں دیتے. اچھا. کچھ ایکسرسائزز ہوتی ہیں اور کچھ ہماری ٹریٹمنٹ ہوتی ہے تو الحمدللہ اس سے بالکل شفا یاب ہو جاتے ہیں. اچھا. یہ وہ جو اتنا مہنگا ہم سے وہ کرواتے ہیں MRI، ایکس رے اور وہ کیا بولتے ہیں الٹرا ساؤنڈ، یہ آپ یہ خرچہ کرواتے ہیں؟ نہیں الحمدللہ. ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں اتنا ایکسپیرینس ہو گیا ہے ڈفرینٹ ممالک میں جا کے کہ ہم صرف فنگر رکھتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی ڈسک میں کیا پرابلم ہے، بڑی بات ہے. اور کون سی نرو کمپریس میں تو کہتا ہوں اس لیول سے آگے جائیں، کال آئے اور آپ کو پتہ لگ جائے کہ اس کے پیچھے کیا مسئلہ ہے. لائیو کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. دوسری کال لیتے ہیں، ہمارے ساتھ دوسری کال منتظر ہے، ان کو بھی لائیو لینے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم میرے خیال ہے آواز کا کوئی پرابلم ہے. میں پروڈیوسر جی، صاحب سے آواز گزارش آ رہی ہے کروں گا آپ کہ اس کی بات ٹیکنیکل چیز سنیں. کو ذرا دیکھ لیں. دونوں کالز میں آواز کا پرابلم ہے تو پھر پرابلم ہماری طرف سے ہی ہوگا انشاءاللہ, اور ٹھیک بھی ہم ہی کریں گے اس کو. تو علامہ صاحب, یہ بہت سے میں نے کیسز میں دیکھا, لوگ تو ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں جی. وہ آپ کو جنات حاوی آ گئے ہیں, کسی نے پڑھائی کی ہے, شیطان آپ کے اوپر, یا کوئی بچے چھوڑ دیا ہے, یا پھر کوئی آپ سے شادی کرنا چاہتا ہے, عورتوں کو بڑا ڈراتے ہیں. یہ سروائیکل کا ایشو ہے. دیکھیں, اب بظاہر دیکھا جائے تو یہ اور میں ایک رائیول شپ ہے جی ڈاکٹر کی اور عامل کی نا, رائیول شپ ہوتی ہے. میں عامل نہیں ہوں, صحیح. میں کوشش کر, میں طالب علم ہوں, سیکھتا ہوں, کوشش کرتا ہوں کہ ماں کی گود سے قبر کی گود تک میں لیکن آپ کی طالب علم فیلڈ تو رہوں گا. یہی ہے. ہاں, فیلڈ تو میری یہی ہے. میں بھی یہی کہہ کر کے تنگ آ گیا ہوں لوگوں کو کہ خدا کے واسطے جنات کو اتنا ویلا, نکما, فارغ مت سمجھیں. ان کی بھی بیویاں ہوتی ہیں, ان کے بھی بچے, ہمارا 1-2 بچے ہوتے ہیں نا, کسی کے 4 بچے ہوتے ہیں, لوگ پوری دنیا دیکھ رہے ہیں, ان کے ایٹ اے ٹائم 100 بچے پیدا ہوتے ہیں. اچھا جی, جننیوں کے یہاں. اور ہم اب اس پہ وہ کچھ نہ کیجیے. نہیں دیکھیں, 100 بچے مطلب کون سے ڈیلیوری ہاسپٹل میں وہ جا رہے ہیں. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں ان کے بڑے مسائل ہیں. روٹی کے مسائل ان کو بھی ہیں, شادی کے مسائل ان کو بھی ہیں, ان کی اولاد بھی نافرمان ہوتی ہے, بعض کفر کی طرف چلے جاتے ہیں, بعض بے روی کی طرف چلے ان کے جاتے ہیں. بچے PUBG وغیرہ کھیلتے ہوں گے, بزی رہتے ہوں گے, پتہ کوئی نہ نہیں کوئی کیا شغل کیا ہوتا ہوگا. کرتے لائف کالر ان کے پاس بھی ہوتا ہوگا, ہمارے پاس بھی, ہم بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی بھائی, میں ریحانہ لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی جی بہن, کیا فرمائیں گے؟ الف لام میم میں آج علامہ شریعت داؤد ہمارے درمیان موجود ہیں, ڈاکٹر منیر بھی ہیں. میں سب کو سلام پیش کرتی ہوں, آپ کا بہت شکریہ. جی بھائی, میں نے نا اپنے بارے میں پوچھنا تھا کہ نا مجھے فرسٹ پہلے 9 سال پہلے بیبی ہوا تھا, 5ویں مہینے میں کیریج ہو گیا, پھر اب دوبارہ تقریباً 9 سال دوبارہ بچہ ہوا, یا پھر 4تھے مہینے کا لاسٹ ویک چل رہا تھا, پھر ایسے ہی ہوا, پھر مس کیریج ہو گیا. میں آپ سے کہتی ہوں کوئی مجھے وظائف بتائیں کہ اللہ پاک آپ دوبارہ جلدی ہوں مجھے امید لگائے اور زندگی صحت والی اولاد سے نوازے. آمین آمین عمر آمین. کتنی بہن آپ کی عمر؟ میری عمر 33. 33. ٹھیک ہے. میں یہ میرا نام ریحانہ, والدہ کا نام سلامن. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ نے یقیناً علاج کرائے ہوں گے, میڈیکل ٹیسٹ بھی کروائے ہوں گے. اگر یہ پروگرام کے اینڈ میں دیکھیے گا, انشاءاللہ میرا نمبر آئے گا نا, وہ واٹس ایپ نمبر ہوگا میرا, وہاں آپ اپنی میڈیکل رپورٹس بھیجیے گا. اور اس کے علاوہ میں آپ کو انشاءاللہ العزیز ایک دعا عرض کر دیتا ہوں. قرآن مجید کی آیت ہے, ربی حبلی من لدنک رحمتا وہیئ لنا ربی حبلی من ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. ربی حبلی ذرۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. یہ دعا پڑھ لیا کریں 101 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد. یہ سورہ مریم والی سورہ دعا ہے. مریم والی دعا ہے, حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے یہ. ہاں, تو یہ آپ ضرور پڑھ لیا کریں 101 بار انشاءاللہ العزیز. اور ایک میں آپ کو انشاءاللہ نقش تعویذ دوں گا قرآن کی آیات کا ہی, وہ انشاءاللہ بے شک آپ گلے میں ڈالیے گا, اس سے آپ کے حمل کی حفاظت ہو جائے گی. وہ مجھ سے آپ واٹس ایپ پر لے لیجیے. ٹھیک, ایک اور لائیو کالر ہمارے ساتھ ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں الف لام میم سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر مقدم آپ کا. کون صاحب کہاں سے؟ میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں, ذوالفقار جی. ذوالفقار برادر امن, کیا پوچھنا چاہیں گے الف لام میم سے؟ میں اپنی بیٹی کو, مطلب میری بیٹی تھی, اس کے کندھے بھارے رہتے ہیں نا, کندھے بھاری ہو جاتے ہیں؟ جی جی. کیا عمر ہے شہزادی کی, بیٹی کی عمر کیا ہے؟ عمر تقریباً 22 سال ہے. اچھا, اور کیا مسائل رہتے ہیں درپیش؟ تو وہ اس طرح آتی ہے ڈیلی سے, بس ہر ٹائم اس طرح, ان کو جان ہی نہیں ہے جسم میں. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ ہاتھ سن ہوتے ہیں عالمہ فادر کا کورس کر رہی ہے. ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ سن ہوتے ہیں, ہاتھ یا پاؤں سن ہوتے ہیں اکثر؟ ہاتھ پاؤں سن ہوتے ہیں. جی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کی ایج کتنی بتائیے آپ نے؟ 22 سال. 22 سال. ٹھیک ہے. ان کو دیکھیں سروائیکل کا پرابلم ہو سکتا ہے. اچھا, اس کا بہت, ان کا تھوڑا سا یہ ہے کہ جب یہ پڑھتی ہیں تو کوشش کریں کہ 0 سینٹی گریڈ میں پڑھیں. یہ وہ کیسے؟ 0 ڈگری میں پڑھیں, بالکل ایسے کتاب بالکل اسٹریٹ رکھیں. اچھا, نیک ڈاؤن نہیں کرنا ہے انہوں نے. اچھا, نیک ڈاؤن نہیں کرنا, یہ ان کی احتیاط ہے. صحیح. تو انشاءاللہ اس سے بھی کافی فرق پڑ جائے گا. اور اس کے علاوہ کھانے پینے میں کوئی خاص کھانے پینے میں کوئی ایسی خاص چیز نہیں ہے, لیکن ایکسرسائز کوئی چاول, بڑا گوشت اور دال ماش, یہ 3 چیزیں ہیں, اس سے تھوڑی احتیاط کرنی ہے. احتیاط کرنی ہے. اچھا, یہ چیزیں نہیں کھانی. صحیح. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ ڈھانچہ لے کر آئے, میں سمجھ نہیں پا رہا یہ کیا ہے, ڈائناسور وغیرہ کی کوئی چیز ہے یا ذرا میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کو. جی, یہ بیسیکلی ہماری جو اسپائنل کورڈ ہوتی ہے پورے جسم کی, جی یہ وہ ہے. اب اس میں سب سے پہلے یہ سروائیکل کی جو ہم بات کر رہے تھے, یہ سروائیکل کی ڈسک ہوتی ہیں پرپل. ٹھیک ہے. یہ تھوراسکس کی سیریز ہوتی ہیں جس کو اردو میں پٹے کہتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے. یہ لمبر اسپائن ہے. ٹھیک. اور یہ ٹیل بون کہلاتی ہے, یہ ہپ بون. ٹھیک ہے.
اب اس میں ہوتا کیا ہے، یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس میں کہ یہ بلو جو ہیں یہ ہڈیاں ہیں، اچھا ملٹیپل بونز ہیں یہ، ٹھیک ہے. صحیح. اس میں اب یہ جو وائٹ جیلی نظر آ رہی ہے آپ کو ٹرانسپیرنٹ، یہ ڈسک کہلاتی ہے. اچھا یہی ڈسک ہوتی ہے. بعض اوقات لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، لوگ اس کو ڈسک سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل میں جو ڈسک ہے وہ 2 ہڈیوں کے بیچ میں آتی ہے، یہ ٹرانسپیرنٹ جیلی جو کہلاتی ہے، ٹھیک ہے. اچھا اس میں یہ آتا ہے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ڈسک سلپ کا. جی 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 ٹھیک ہے. ڈسک سلپ کیا ہوتی ہے؟ 2 ہڈیوں کے بیچ میں یہ ڈسک کہلاتی ہے. جب یہ ڈسک جس میں پانی کا لیول جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، مقدار کم ہو جاتی ہے، تو وہ سوکھ جاتی ہے. اچھا. اب جب وہ سوکھ جاتی ہے وہ آگے کی طرف نکل جاتی ہے. اچھا. اس میں آپ یہ لوگ جو نرو دیکھ رہے ہیں یہ بیسیکلی اسپائنل کورڈ سے نکلنے والی نسیں ہیں. صحیح. جب یہ نس کو پریس کرتی ہے تو نیچے ٹانگوں کے درمیان جو ہے سنپن، جھنجھناہٹ، اچھا پیرالائز تک پہنچ سکتا ہے. اچھا بندہ بیڈ پہ آ جاتا ہے. بیڈ پہ آ جاتا ہے کیونکہ یہی وجہ ہے جو بلڈ سرکولیشن نہیں ہو رہی ہوتی. اچھا. جہاں پر بلڈ سرکولیشن کی کمی ہوگی وہاں پر موومنٹ میں بھی کمی آئے گی. ٹھیک. تو اس کا علاج اور طریقہ کار الحمدللہ میں پوچھوں گا مزید. ہمارے ساتھ لائیو کالر بھی، ان کو بھی شامل گفتگو کریں گے، پوچھیں گے ان سے کہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی خیر مقدم آپ کا. کون صاحب کہاں سے؟ یہ میں عرفان ذوالفقار بات کر رہا ہوں. جو بیٹی میری کو انہوں نے بتایا ہوا کہ اس کو باہر کی شکایت ہے، کمل کو. اچھا کمر کی بھی شکایت ہے بہن کو؟ جی کمل کو. کمل تو ان کا نام ہو گیا، ٹھیک ہے. مگر آپ نے بتایا کہ کاندھے بھاری ہو جاتے ہیں اور ہاتھ بھی سن ہو جاتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ ہاں اس کے علاوہ میں نے 2-3 دفعہ چیک کرایا، دم دود کرایا، وہ بولتے ہیں اس کو باہر کی شکایت ہے. کوئی باہر کی شکایت ہے یہ کہہ رہے ہیں. باہر کی کیسی شکایت ہو سکتی ہے؟ مطلب یہ سمجھ رہے ہیں کہ کسی نے ان کو میں سمجھوں گا مس گائیڈ، میں سمجھتا ہوں مس گائیڈ کیا گیا. اب میں خود حیران ہوں جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا ڈسک سلپ سے جھنجھناہٹ ہوتی ہے. میرے پاس تو لوگ آتے ہی کہتے ہیں جی ہمیں جھنجھناہٹ ہوتی ہے، ہمیں یہ ہوتا ہے، ہمیں وہ ہوتا ہے، جیسے کوئی ہمارے کانوں میں بول رہا ہے، سائیں ہو رہی ہے. یہ میں سمجھتا ہوں زیادہ تر وجہ اس کی یہ اسپائنل کارڈ کے اندر پرابلم ہے. اچھا ہاں. اور ہم اس کو کیا کہہ لیتے ہیں، حرام یہ کہتا ہے او جی اس کے اوپر تو جن عاشق ہو گیا ہے، وہ اس کی شادی نہیں ہونے دے گا. جی ٹھیک ہے نا. وہ کندھے بھاری کر دیتا ہے. ہاں وہ ایسا کر دیتا ہے کہ بس ماں باپ یہ بیچارے اب دیکھو پریشان ہیں. تو اس کا کوئی حل بتائیں، وظیفہ بتائیں. یہ جو میری بہن ہے کمل، اس کا بھی وظیفہ. جی اس کا حل یہ ہے کہ آپ نمازوں کی ایک تو پابندی کریں، اور جب نماز میں سجدے کی حالت میں جائیں تو سجدہ طویل کریں. صحیح. سجدہ طویل کرنے سے ایک تو ان کے دماغ کو، اس کے جو برین ہے اس کو جو آکسیجنیٹڈ بلڈ جو چاہیے نا، پیور فریش بلڈ، وہ ملے گا. اچھا. اس سے انشاءاللہ یہ کانوں کی سائیں آکسیجنیٹڈ بلڈ ملنے سے یہ ختم ہو جائے گی. دوسرا سب سے اہم کام انہوں نے یہ کرنا ہے کہ زیتون کے تیل کے 3-4 قطرے ان کے ناف میں ڈبکائیں بچی کے. اچھا. روزانہ رات کو. یہ کوئی مہینہ، 1.5 مہینہ، 2 مہینے تک یہ کرتے رہیں، اور اس کو جو اس کے ناف کے اوپر اس کو ہلکا سا مساج کر لیا کریں. انشاءاللہ العزیز یہ جو اس کا سنپنا ہے اور اس کا جو دیگر معاملات ہیں انشاءاللہ یہ کنٹرول میں آ جائیں گے. نماز پابندی سے پڑھیں، استغفر اللہ کا ورد جاری رکھیں 313 مرتبہ ڈیلی، ایک لفظ استغفر اللہ. یہ بچی خود بھی پڑھیں، ان کے والدین بھی پڑھیں. بڑا مؤثر قسم کا وظیفہ ہے. بہت سے لوگ جو سن رہے ہیں وہ دوسروں کے مسائل کو آنکھوں کے سامنے رکھ کے اپنے لیے بھی وظائف کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ لائیو کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سر عاقب بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی عاقب برادر من، کیا پوچھیں گے الف لام میم سے آج آپ؟ سر میرا مسئلہ یہ ہے کہ سر میرے دان میں تکلیف تھی آج سے 2 سال پہلے. جی. تو سر میں نے روٹ کنال کروایا، پھر تکلیف تھی، پھر میں نے دان نکلوا دیا تھا. سر میرے سیدھی سائڈ سے، لیفٹ سائڈ سے سر یہ سر میں تکلیف ہے، کندھے پہ تکلیف ہے، گردن میں تکلیف ہے، سی ٹی اسکین بھی کروایا ہے، ہر چیز کروائی ہے، لیکن ایسے مچھلی چکر آتے ہیں. ایسا سسٹم ہے سر میرے ساتھ. کیا کہتے ہیں آپ کو، کیا لگتا ہے کہ ہو کیا سکتا ہے؟ جس قسم کا درد ہے، ٹیس وغیرہ اٹھتی ہے؟ سر کچھ بھی نہیں سر. جب میں سو جاتا ہوں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کھانے پینے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی. ویسے جب میں عام روٹین میں چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا ہوں پھر تکلیف ہے سر. ایسے بور ہوا ہوتا ہے، چکن ہوتی ہے سر میں، اور مچھلی آتی ہے، چکر آتے ہیں، ایسا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب کیا چیز ہو سکتی ہے آپ کو لگتا ہے؟ ان کو بہت سیویئر کنڈیشن کا سروائیکل ہو سکتا ہے. اچھا. جیسے ہم نے پروگرام میں عرض کیا تو ان کا بالکل احتیاط پرہیز ضروری ہے. باقی ان کا ٹریٹمنٹ ہونا ضروری ہے. ٹریٹمنٹ کس قسم کا؟ یعنی آپ کے پاس آ کے؟ جی ہمارے پاس آنا پڑے گا. اچھا. ہم مکمل طور پہ ڈائگنوز کریں گے کہ ان کی سروائیکل کی 7 ڈسک ہوتی ہیں. اب 7 ڈسک میں ان کی کون سی والی ڈسک بلج ہے یا کون سی نرو کمپریس ہو رہی ہے. اچھا. تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ اپنا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر سکتے ہیں، اور بہت ایزی ہے. تب تک کے لیے ان کو چاہیے کہ جو تکیہ ہے وہ بالکل
पतला वाला इस्तेमाल करें अच्छा। और हार्ड वाला इस्तेमाल करें, या सर्वाइकल पिलो आता है वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, वो करेंगे इंशाल्लाह इनको उससे ये भी वैसे रिलीफ आ सर्वाइकल जाएगा। का पेन किस उम्र से इंसान को लग जाता होता है? इसकी कोई एज है या किसी भी एज से? आज पहले होता था कि 30 प्लस होता था, आजकल का जिस तरह माहौल है, यूजेज है मोबाइल का, लैपटॉप का, वर्क का, तो उस हिसाब से 14 ईयर्स से भी स्टार्ट हो जाता है। 14 ईयर्स 14 ईयर्स से तशवीश वाला अच्छा, मामला है। ये जो एज है उसमें ये होता है कि स्कूल वाले जो बच्चे होते हैं उनको भी हो जाता है, स्कूल के बच्चों को भी हो जाता है, क्योंकि उनके इतने हैवी बैग्स होते हैं, वो लटका के जाते हैं स्कूल, इतने हैवी बैग्स, तो डेफिनेटली उनको इफेक्ट करता है। सही कह रही हैं, तो बड़ा ख़तरनाक मामला है। और ऐसे पेशेंट के लिए, जैसे मेरा भाई आया था, इसके लिए कोई वजीफ़ा भी हो सकता है ताकि तब तक के लिए सूरत हाल? बिल्कुल, इनके लिए ये है कि ये अल्लाह अज़्ज़ व जल से 2 रकात नफिल सलातुल हाजत पढ़ें, अच्छा, और उसके बाद अपनी सेहत के लिए अल्लाह से दुआ मांगें सही कि या रब्बल आलमीन मुझे तो सेहत अता फरमा। और साथ में वो एक दुआ है ना सूरह फातिहा, जिसको दुआ शिफा भी कहते हैं, सूरह शिफा भी इसका नाम है। कम अज कम 11 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ के पानी पे दम कर दिया करें डेली, और वो सारा दिन पानी पीते रहा करें, उसमें और पानी मिलाते रहा करें। माशाल्लाह माशाल्लाह। डेली इंशाल्लाह फ्रेश ये पानी सूरह फातिहा का बनाएं और ये इंशाल्लाह लजीज पिए, अल्लाह करीम इनको शिफा अता फरमाए इंशाल्लाह। ये आज तक की हमारी अब तक की कॉल्स नहीं, अभी एक छोटा सा वफ़ा ले रहे हैं। वफ़े के बाद जब लौट कर आएंगे तो आपको एक बहुत ही खूबसूरत आवाज़ सुनाएंगे, और मेरा यकीन ये कहता है कि जब आवाज़ अच्छी हो, ज़िक्र खैर हो रहा हो, आपके आशिक का जिक्र हो रहा हो, या फिर आपके माशूक का जिक्र हो रहा हो और आप आशिक हो, तो फिर बहुत सारी तबीयतें जो ख़राब हैं वो सुधर सकती हैं, बेहतर हो सकती हैं। एक मुख्तसर से वफ़ा अलिफ लाम मीम में आपका इंतज़ार रहेगा। खुश आमदीद जनाब। अल्लामा शरियार दाऊद साहब, हमारे दरमियान बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो कहते हैं कि बाहर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या दीगर ममालिक में जाना है, टर्की भी जाना है, तो उसके लिए कोई वजीफ़ा, वीज़े नहीं लगते, रिजेक्ट हो जाते हैं, कोई ऐसा मौसर वजीफ़ा है जो काम आ जाए? ये जो सूरह कहफ की आयत नंबर 10 है ना, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा, मैं दोबारा पढ़ता हूँ, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। ये सूरह कहफ की आयत नंबर 10 का हिस्सा है, उसके बाद ही मुकम्मल होती है। इसमें ये 133 मरतबा जिस भी जायज़ मकसद के लिए, और वीज़ों के लिए तो मैंने शायद को स्पेशल किया हुआ है। सही, मैंने शोहर गया और पीछे बीवी और बच्ची रह गई है, उनके वीज़े ही नहीं लग रहे थे, 3-3, 4-4 साल जो है ना हो गए, उनको नहीं लगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 100%, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ, 100% रेशो है इसका। अच्छा, कि ये कंफर्म जिसको भी दिया वीज़ों के लिए और वो जायज़ है, बिल्कुल सही है, उसका वीज़ा लगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। लाइव कॉलर साथ में खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? मैं समीना बात कर रही हूँ कराची से। मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे 3-4 दिन हो गया, मैं कब्रिस्तान से आई हूँ, मुझे रात में कुछ नजर आता है, मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है, मेरे शोहर की शक्ल भी होती है वो। बहन आपकी उम्र क्या है सबसे पहले, और फिर क्या नजर आता है ये बताएं। मेरी पैदाइश 1983 की पैदाइश है, मेरी वालदा का नाम गुलाम ज़ारा बीबी है। शादीशुदा है? जी जी, शौहर का नजर आता है। नजर क्या आता है ये जब से आप कब्रिस्तान से आई हैं, आपकी आंखों के सामने क्या चीज दिखाई देती है? मैं कब्रिस्तान से आई हूँ, पीर वाले दिन हम लोग गए थे, हम इसी टाइम मगरिब के टाइम वहाँ से घर पे वापस आए, तो वहाँ से आए तो जैसे मेरे कंधों के ऊपर जैसे पहाड़ रखे हुए, वजन हो बहुत। तो जैसे हम लोग घर पहुंचे तो मेरी हालत खराब होती गई। रात के टाइम ऐसे लगे जैसे कोई है ना मेरे पाँव दबा रहा है, मेरे रजाई के अंदर आए, और मेरी कमीज ऐसे ऊपर उठी और ऐसे गुदगुदी हो रही है, फिर एकदम जैसे पर नहीं फटफटाते ऐसे परों की तरह वो हो रहा था। आज की रात जो थी, आज की रात ऐसे था, मैंने बोला मैं ऊपर 4 पे नहीं सोती, मैं आज अपने शोहर के साथ नीचे सो जाती हूँ। तो मैं देखती हूँ मुझे क्या होता है ये, मैं शोहर के साथ नीचे सोई हूँ तो वो चीज मेरे शोहर के साथ, उसका सर था मेरे शोहर की शक्ल में ही था, तो वो पाँव जो थे मेरे सर वाली जगह पे थे, पाँव ऐसे थे नरम बिल्कुल, और जैसे सांप नहीं होता ऐसे 8 बना हुआ था ना, बल खाया हुआ, इस तरह। पूरे 3:15 का टाइम होता है, तीसरी रात चौथी रात है, मेरे साथ यही हो रहा है, ना दिन को नींद है ना रात को नींद है, और घबराहट है,
ان پہ قبرستان کی کچھ تصاویر ان کو رابطہ کرنا پڑے گا، ان سے میرا نمبر لیں. یہ کوئی سروائکل کا پین نہیں نظر آ نہیں، رہا؟ اس کو سروائکل کا مسئلہ نہیں ہے. اچھا، تو واقعی اس کا مطلب کوئی چیز ہے. مسئلہ کیا ہے آپ بتائیں. آپ رابطہ کریں بی بی، ہمارا نمبر لے لیں کنٹرول روم سے، اور میرا وہ واٹس ایپ کا نمبر ہے، اس پر یہ اپنی ساری کیفیت لکھ کر بھیجیں یا وائس نوٹ پہ بھیجیں اور مجھ سے رابطہ کریں کال پر. انشاءاللہ یہ بعض دفعہ ہو جاتا ہے. اچھا ہوتا کیا ہے، میں آپ کو صحیح عرض کروں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں کوئی جن چمبڑ گیا یا کچھ ایسا ہو گیا. ایسا نہیں ہوتا. اچھا، یہ آپ وقتی طور پر کسی کی موت سے، کسی کی قبر سے، قبرستان کے ماحول سے کوئی چیزیں ازیوم کر لیتے ہیں یہ مجھ پر کچھ ہو گیا ہے. صحیح. اچھا، اس کی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اچھا پھر ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے. شیطان وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے. حضور نے فرمایا ایک شیطان کا نام ہے ولہان. وہ یہاں الٹے کندھے پہ بیٹھ کے اپنی سونڈ کے ذریعے تمہارے دل میں وسوسے داخل کرتا ہے. اس کے لیے ایک تو استغفر اللہ پڑھنا انہوں نے. اب ان کو بولیں کثرت سے بی بی آپ 313 مرتبہ روزانہ ایک ہی لفظ پڑھیں استغفر اللہ. جی ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ جس قدر ہو سکے لا حول ولا قوت الا باللہ صحیح یہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ آرام آئے گا. اور مجھ سے رابطہ کریں انشاءاللہ. لائیو کالر ایک اور ہمارے پاس ہے اور سنتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے؟ آپ سے بات کر رہی ہوں. فرمائیے گا کیا کہیں گے الف لام میم میں آپ؟ میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ تقریباً پچھلے 10 مہینوں سے نا اچانک سے ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے اور جسم میں بہت زیادہ کپکپاہٹ ہوتی ہے. اچھا، اور آپ کی عمر کیا ہے؟ 24 سال. 24 سال ان کی عمر ہے. ان کی شادی ہو چکی ہے بہن آپ کی؟ نہیں ہوئی ہے. کیا معاملہ ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ عام طور سے یہ ہمارے نارمل میڈیکل ایشوز میں آتا ہے. دیکھیں پوسچر ہمارا جو ہے وہ بہت کریکٹ ہونا چاہیے، اٹھنے بیٹھنے لیٹنے کا. صحیح. ٹھیک ہے. اگر ہمارا پوسچر ٹھیک ہوگا تو انشاءاللہ یہ پریشانیاں کافی حد تک کم ہو جائیں گی. تو اس کا ایک بالکل ایک ایکسرسائز ہے. اور سب سے بہترین لوگ پوچھتے ہیں اکثر کہ ایکسرسائز کیا ہے، جو کراچی میں نہیں ہے، باہر سے آتے ہیں ہمارے پاس پیشنٹ آؤٹ آف کنٹری سے. تو سب سے بہترین عمل جو ہے وہ نماز کا ہے. اس میں ساری ایکسرسائز الحمدللہ سارے عمل جو ہیں وہ اتنے بہترین ہیں. اور اس میں ایک عمل ایسا ہے جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو وہ ایکسرسائز کہیں اور نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. وہ واحد عمل ہے جس میں دل اوپر ہوتا ہے اور سر زمین پہ سجدے میں ہوتا ہے. بلڈ سرکولیشن جو ہے آپ کا ہو رہا ہوتا ہے. تو سب سے بہترین ہے سروائکل کے لیے. آپ کڈنی کے حوالے سے بھی کوئی کام کر رہے ہیں؟ جی الحمدللہ. ابھی ہم نے ایک کیمپین سٹارٹ کیا ہے تو اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پین فری پاکستان کے نام سے. تو انشاءاللہ ہماری ورکنگ ہے اس پہ. اور ابھی ہم نے فی الحال سٹارٹ جو لیا ہے وہ اس چیز سے لیا ہے کہ کڈنی میں سٹون اگر کسی کے ہے تو الحمدللہ 7 دن کے اندر وہ بالکل ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. اور پیسے لے رہے ہیں آپ اس کے؟ فی سبیل اللہ کہہ رہے ہیں. بڑی بات ہے جی. لوگ الف لام میم کو جو دیکھ رہے ہیں وہ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. میں انتہائی شکر گزار ہوں ڈاکٹر منیر اختر خٹک صاحب کا، علامہ شریعت داؤد صاحب آپ کا. میں گزارش کروں گا وسیم اکبر نوری صاحب سے کہ آپ اپنی پیاری سی آواز میں حق باہو کا وہ کلام ہمیں سنائیں جس سے محفلیں اکثر رونق اندوز ہو جایا کرتی ہیں اور دل بھی نورانی ہو جایا کرتے ہیں. وسیم اکبر نوری. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بغداد شہر دی کی نشانی جتھے اچیاں
درزی دیا لیرا گل کفنی پا کے رلسا سنگ فقیران